بڑا مالدار یہودی تھا، بہت مال تھا اس کے بعد، کیا بہت بڑا مالدار تھا، عرب کا سب سے امیر یہودی تھا، اور اسے حضور علیہ السلام سے بڑی نفرت تھی، بغاوت کیا کرتا تھا، میرے نبی سے بغاوت دشمنی رکھتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ حضور آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں سے ٹہل رہے تھے، کہیں سفر میں جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ سفر میں جا رہے تھے۔ ان کا جو ایک بیٹا تھا، ان کا لاڈلا بیٹا، کس کا بیٹا تھا؟ یہودیوں کا، یعنی یہودی کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، یہودی کا بیٹا تھا۔ جب اس یہودی کا بیٹا یعنی ایک مرتبہ میرے آخری زمان حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں سے جا رہے تھے، راستے میں دیکھتے گئے یعنی ایک خوبصورت نوجوان پر نظر پڑی، جو خوبصورت نوجوان یہودی کا لڑکا تھا، یعنی یہودی کا لڑکا تھا، وہ میرے نبی سے بڑی بغاوت کیا کرتا تھا۔ جو ہی میرے نبی پر ان کی نظر اقدس پڑی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پڑی؟ نظر پڑی۔ جو ہی میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر ان کی نظر پڑی، نظر پڑنی ہی تھی، جب انہوں نے دیکھا تو میرے نبی کے عاشق ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی کے عاشق ہو گئے، ہوتے کیوں نہیں؟ میرے نبی آخر زمانہ بھی ہے۔ جو ہی میرے نبی کو دیکھتے ہیں، میرے نبی کو دیکھنے کے بعد میرے نبی کے عاشق ہو گئے، میرے نبی کو دیکھتے رہتے تھے، ہر آن دیکھتے تھے، جہاں بھی جاتے میرے نبی کا دیدار کرتے رہتے۔ سبحان اللہ، یعنی جب اس یہودی نوجوان کو اپنے گھر میں حضور آخر زمان نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد آتی، جب ان کو یاد میرے آخری نبی کی آتی تو وہ کیا کرتے؟ کچھ بہانہ بنا کر میرے نبی سے ملنے چلے جاتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان، جب ان کو گھر میں یاد آتی تھی نا تو کیا کرتے تھے؟ وہ چلے جاتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ مسجد نبوی کے صحن میں چلے جاتے تھے، ہائے مدینے کی گلیوں میں، یعنی مکہ مکرمہ کی گلیوں میں چلے جاتے تھے، کچھ بہانہ بنا کے چلے جاتے تھے۔ جب چلے جاتے تھے، خدا کی قسم جب چلے جاتے تھے تو مسجد کی سائن میں جاتے تھے، دیکھتے تھے میرے نبی واعظ و نصیحت فرماتے تھے، تو میرے نبی کے لبوں کو دیکھتے تھے، میرے نبی کی زیارت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جو ہی میرے نبی کی زیارت کیا کرتے تھے تو کچھ دنوں تک میرے نبی کی زیارت ان کو نہیں ہوئی، سبحان اللہ، میرے نبی کی زیارت نہیں ہوئی۔ جب میرے نبی کی زیارت نہیں ہوئی تو کچھ دنوں تک یعنی اس عاشق بصفا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ سبحان اللہ، عاشق کسے کہتے ہیں؟ عاشق کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بغیر دل ہی نہ لگے، یعنی اس عاشق کو دل ہی نہیں لگتا تھا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب طبیعت خراب ہو گئی یعنی بیمار ہو گیا، جو اس کا والد تھا یہودی تھا، بڑا مالدار تھا، بڑا سرمایہ تھا، بڑا دولت مند تھا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے گیا، ٹھیک ہے، لیکن کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی طبیب کے پاس کا علاج نہیں ملا۔ سبحان اللہ، علاج ہی نہیں ملا۔ بڑے بڑے طبیبوں کے پاس چلے گئے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس چلے گئے، لیکن آرام نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن جب آخری باری آئی، جب سانس نکلنے کی باری آئی، جب روح جدا ہونے کی باری آئی تو والد نے اس بیٹے سے کہا، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، بتا تیری کوئی آخری تمنا ہے یا نہیں ہے؟ آخری تمنا تیری ہے تو میں پوری کروں۔ تو جو عاشق باصفا تھا، لیٹا ہوا تھا، چار پر جو عاشق باصفا لیٹا تھا، وہ عرض کیا کرتا ہے؟ اس کا بیٹا یہودی کا بیٹا تھا، وہ کہتا ہے، ابا حضور، ہاں میری ایک خواہش ہے، لیکن آپ کیا ناراض نہیں ہوں گے؟ اگر آپ ناراض نہیں ہوتے ہیں تو میں تمہیں عرض کر دوں، میں آپ کو بولوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ناراض نہیں ہونا ہے۔ تو جب فرمایا گیا، جب اس یہودی نوجوان نے اسے کہا
کہا مجھے حضور آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس سے وہ بغاوت کیا کرتا تھا فرمایا اسی سے محبت ہو گئی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی ہے. اے میرے ابا حضور اگر آپ نے میری دلی تمنا دلی حاجات پوری کرنی ہے تو ایک میری آرزو یہ ہے کہ میرے آخری نبی کو بلاؤ. میری آنکھیں دیکھنا چاہتی ہے, میری آنکھیں ان کا دیدار کرنا چاہتی ہے. سبحان اللہ. میری آنکھیں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ دیدار کرنا چاہتی ہیں. تو یہودی چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ حضور علیہ. یہودی نے پہلے اعتراض کیا کہ برادری والے مجھے کیا بولیں گے, وہ کیا بولیں گے, یہ کیا بولیں گے, لیکن آخر تھا اس کا بیٹا, ماننا پڑا. کہا نہیں اے میرے بیٹے اگر مجھے برادری سے الگ ہونا بھی پڑے لیکن میں الگ ہو جاؤں گا, لیکن میں تیری خواہش کو پورا کر کے ہی رہوں گا. سبحان چلے اللہ. گیا. جب چلے گیا تو میرے نبی کے دروازے پہ چلے گیا, دربار میں چلے گیا, میرے نبی کو بلایا نبی اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی کو آواز دی تو میرے نبی نے فرمایا کیوں آئے ہو, کیا وجہ ہے؟ جو میرے نبی نے فرمایا کیوں آئے ہو, فرمایا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا لاڈلا بیٹا آپ کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے. سبحان اللہ. آپ کے عشق میں گرفتار ہو گیا. اب اس کا آخر ٹائم ہے, وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے, آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے, آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے. اور میری یہ تمنا ہے کہ آپ چلو ہمارے گھر اور اس عاشق باصفہ سے ملو, میرے بیٹے سے ملو. جب یہ کہنے لگے, جب یہودی کہنے لگا تو میرے نبی نے آواز دوڑائی, جو اپنے لبوں کو ہلایا, جنبش کی. تمام صحابہ قریب آ گئے, تمام صحابہ کو بلایا, تمام صحابہ جب جو نزدیک آ گئے, نزدیک آنے کے بعد کہتے یا نبی اللہ عرض کیجئے کیا حکم ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیا حکم ہے, کیا بات ہے؟ تو فرمایا حکم یہ ہے کہ ایک عاشق باصفا اس دنیا سے جانے والا ہے, اس کی آخری تمنا آخری خواہش یہ ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں. سبحان اللہ. سبحان اس سے اللہ. عاشق باصفا سے حضور علیہ السلام چلے گئے. جب حضور علیہ السلام چلے گئے تو پہنچے جب وہاں پر تو دیکھتے ہیں جو عاشق باصفہ تھا, یہودی کا لڑکا تھا, وہ عاشق بن چکا تھا. کس کا؟ میرے آخری نبی کا عاشق بن چکا تھا. تو جب دیکھتے ہیں تو اس عاشق کی جان نکل گئی, تب تو دونوں چلے گئے تھے. اور جب اس عاشق کی جو یہودی لڑکا تھا اس کے والد نے اسے کہا, کیا کہا, اے میرے بیٹے دیکھ کون آیا ہے, تیرا مصطفیٰ آیا ہے. کون آیا ہے؟ محمد مصطفیٰ آیا ہے. تو اب اس کی روح چلے گئی تھی, نکل گئی تھی, جسم سے جدا ہو گئی تھی. اب کیسے وہ روح کیسے واپس آتی؟ اور جو ہی وہ عرض کرنے لگے اے میرے اللہ نجات تمنا تھی, جو آرزو تھی تیری, تیرا لال تیرا مدنی آ گیا ہے, آپ آج جائے, اب دیدار تو کر لیجئے گا. سبحان اللہ. جو عاشق باصفہ کی روح چلے گئی تھی, جو ہی میرے نبی کی آواز سنی, میرے نبی کا نام سنا تو روح فوراً واپس آ گئی. سبحان اللہ. روح واپس آ گئی. جو ہی روح واپس آ گئی تو یعنی وہ نوجوان کھڑا ہوتا گئی اور عرض کرتا ہے یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. کیا کرتا ہے؟ میرے نبی کو سلام عرض کرتا ہے. جو میرے نبی کو سلام عرض کیے نا تو میرے نبی کو کیا کہتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کا دیوانہ ہوں, میری روح بھی جانے والی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. کیا کہتا ہے؟ کلمہ پڑھا دیجیے. تو میرے حضور آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا. کیا پڑھایا؟ کلمہ پڑھایا. اور جو بھی اس عاشق باصفہ کا پھر جنازہ اٹھایا گیا نا, جب جنازہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں جب جنازہ گیا نا اس عاشق باصفہ کا,
جب جنازہ جا رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے پسینہ جاری ہو گیا. سبحان اللہ. پسینہ نکلا. تو صحابیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا وجہ ہے, کیا دلائل ہے؟ تو فرمایا آج تمام جنت سے ملائکہ, تمام عرش سے ملائکہ آ گئے ہیں, تمام جنت سے حوریں آ گئے اس عاشق باصفا کو لینے. سبحان اللہ. مقام ہوتا ہے عاشقوں کا, ماشاءاللہ عاشقوں کا یہ مقام ہوتا ہے. اور رب کائنات نے کیا فرمایا, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم نے پہلے مجھ سے محبت کر دی تو